رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز پر خبر نہ دے دوں، ایسی چیز کی دلالت نہ کر دوں، ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر تم وہ کر لو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، گروہ ہیں، وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کی میل ملاقات کے وقت چند ایسے الفاظ اور چند ایسے جملے ضرور ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی ملاقات کی ابتدا کرتے ہیں، اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں، مخاطب کو مانوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ملتے ہی، ویسے تو ہمارے ہاں اسلام کی وجہ سے السلام علیکم، لیکن عمومی دیکھا جائے تو ہم ملاقات کے وقت کہتے ہیں کیا حال ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا دن کے ٹائم گڈ مارننگ، رات کو گڈ نائٹ، اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں تاکہ دوسرا ہم سے مانوس ہو جائے، اس کی مانوسیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے قبل ہم جو الفاظ زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے میل ملاقات کے وقت کہتے تھے وہ تھے انعم اللہ بک عینا، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے۔ اور ایک اور الفاظ بھی ہمارے ہاں عام تھا انعم صباحا، کہ ہم کہتے تھے کہ تمہاری جو صبح ہے وہ خوشگوار ہو، یعنی یہ دعائیہ جملے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ دعائیہ جملے اس وقت تک کہتے تھے جب تک اسلام نہ آیا تھا، ہم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں البتہ جب ایمان قبول کیا تو لفظ سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ تحیہ ہمیں سکھا دیا گیا، ہم ایک دوسرے کو ملتے وقت یہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ غور کریں تو لفظ تحیہ کے اندر کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہے، دیکھیں اس میں مٹھاس کتنی ہے۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یہ التجا ہے، یہ چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے یہ شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور بڑوں کے لیے اعزاز اور اکرام ہے، تعظیم ہے۔ اور لفظ سلام وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گرامی بھی ہے، لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک لفظ ہے سلام، السلام، یہ دعائیہ جملہ بھی ہے، اور یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع میں قرآن پاک میں الانبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے مختلف مواقع پر یہ لفظ سلام استعمال کیے، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اہل جنت کو بھی اسی لفظ کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا۔ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کئی بعد ایک مقام پر فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے جو دنیا میں صبر کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، لہذا آج داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب آدمی دوسرے سے ملے تو اس کو کلام کی جو ابتدا کرے وہ اس لفظ سلام کے ساتھ کرے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ کے نام کی ابتدا بھی، کل امر ذی بال یبدأ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی کام شروع کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے نام کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ آ رہا ہے، لفظ السلام میں بھی سلام آ رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، ہم ملتے ہیں
تب بھی دعا دی ایک دوسرے کو. اسلام جب دعا کرتا ہے تب بھی دعا دی. یہ اسلام کی کتنی پیاری بہترین احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین دعا ہمیں سکھا دی. ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، اے لوگو رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور سلام کو عام کرو. اور پھر آخر میں فرمایا اگر یہ تم یہ کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے ای الاسلامی خیرن، بہترین اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں پھر یہی کام بتایا کہ بہترین جو سلام ہے وہ کیا ہے؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام. ایک تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وتقرئ السلام، تم سلام کو عام کرو. اور سلام کو عام کرنے میں ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے آپ اس کو بھی سلام کرو. یہ تخصیص نہ ہو کہ اس کو تو میں جانتا ہوں سلام کروں گا، اس کو میں نہیں جانتا اس کو سلام نہیں کروں گا. فرمایا اس ترتیب پر نہ ہو بلکہ سب کو سلام کیا جائے. اور جو سلام سے فوائد کیا ہو جائیں گے؟ فرمایا جو آدمی سلام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے. ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ قریب مرتبے والا کون ہے؟ جس نے ابتدا بالسلام کی. اور اگر کوئی آدمی سلام میں ابتدا کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے سلام میں ابتدا کرنے کی وجہ سے فرمایا اس کو ایک پروانہ ملے گا، ایک ضمانت ملے گی، ایک گواہی ملے گی کہ یہ شخص تکبر سے بری شمار ہو جائے. البادئ بالسلام بریء من الکبر، فرمایا سلام میں ابتدا کرنے والا فرمایا جھوٹ کبر سے جون سا ہے، تکبر سے یہ آدمی بری ہے. سلام کس وقت آدمی کرے؟ کون کون سے اوقات سلام کے؟ فرمایا جب ملاقات کرے، اذا لقی احدکم فلیسلم علیہ، جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو پہلے سلام کریں. تو ابتدا بالسلام ہو، ملاقات میں ابتدا بالسلام ہو. حتیٰ کہ ایک حدیث اسی حدیث کے اندر فرمایا فإن حالت بینہا شجرہ او جدار ثم لقیہا، فرمایا اگر یہ جنہوں نے سلام کیا گفتگو کرتے چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ان کے درمیان درخت آ جائے، دیوار آ جائے، یا کوئی رکاوٹ آ گیا، یہ جدا ہو کر پھر دوبارہ مل گئے، تو فرمایا کہ اب دوبارہ سلام کے ساتھ ابتدا کریں، یعنی سلام کا اس طرح. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے چاہیے ادب یہ ہے کہ بڑے کو سلام کرے. یہ حدیث شریف میں ہے یسلم الصغیر علی الکبیر. اور فرمایا والمار علی القاعد، کوئی آدمی گزر رہا ہے اور باقی بیٹھے ہیں تو یہ گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہہ دے. والقلیل علی الکثیر، ایک مجمع بیٹھا ہے اور ان میں ایک یا دو آدمی آتے ہیں یا وہاں سے گزرتے ہیں یا وہ قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مجمع کو سلام کریں، یعنی بڑے آدمی ان سب کو سلام کریں. اور سلام کہنا تو سنت ہے، البتہ اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. اور لیکن جواب میں ضابطہ کیا رکھا جائے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کہا جائے تو سلام کا جواب بھی دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا ان سے اچھے الفاظ میں اس کو جواب دے دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا انہی الفاظ میں جواب دے دو. اب اس میں یہاں پر شریعت کا یہ ضابطہ سامنے میں رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے، ایک صحابی آئے، فرمایا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے صحابی آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے صحابی آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے وہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بڑھایا نہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول انہوں نے کم الفاظ بولے، آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، انہوں نے پھر ایک کم بولا، آپ نے ایک دعا کا اضافہ کیا، اور جو الفاظ میں نے بولے آپ نے وہی بولے، تو آپ نے یہی قرآن کی آیت پھر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ بھائی حکم یہی ہے کہ اس سے اچھا جواب دے دو یا انہی الفاظ میں. تو کیونکہ آپ نے جواب سلام مکمل کیا تھا تو میں نے انہی الفاظ میں جواب دے دیا تو جواب مکمل ہو گیا. ان کا سلام ادھورا تھا، میں نے اس میں دعاؤں کا اضافہ کر دیا، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا دے دیا. باقی ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ ہم سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ وطیبۃ وطاب صلاح. یاد رکھیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس سے ہمیں بلکہ ہم اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، جتنا شریعت نے بتایا ہمیں اتنا ہی رکھنا چاہیے.
اور اس کا سلام کا یعنی اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آدمی السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور ساتھ فرمایا عشر، تجھے 10 نیکی ہیں۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ان کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، فرمایا 20۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی جواب دیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ان کو جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا 30، کہ اس کو 30 نیکیاں، یعنی جتنے الفاظ سلام کے ہوں گے اتنی نیکیاں اس آدمی کو ملتی چلی جائیں۔ اب اگر ایک آدمی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی چند آدمی جا رہے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہے، اگر جماعت میں سے کوئی ایک آدمی اس کو جواب دے دیتا ہے تو اس کا جواب کافی ہو جائے گا، یا جماعت میں سے کوئی ایک آدمی جواب دے دیتا ہے کسی بھی سلام کا تو سب کی طرف سے یہ کفایت ہو جائے گا۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بعض صورتیں کون سی ہے کہ کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی اپنی حاجت کے اندر مصروف ہے، واش روم میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، یا ایسے کام میں مصروف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جواب اس کے لیے دینا ممکن نہیں رہے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سلام نہ کیا جائے، بیٹھ جائے، جب وہ فارغ ہو جائے ملاقات ہو پھر اس کو سلام کر دیا جائے۔ کوئی تلاوت میں مصروف ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، لہٰذا ان کو بھی اسی طرح کیا جائے۔ اور اسی طرح جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اس میں فکر کی جائے کہ گھر میں داخل ہو کر بھی سلام کرے، کیونکہ گھر میں داخل ہو کے سلام ہوگا تو آپ نے فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں داخل ہوا اور اس نے سلام کر دیا، یکون برکتن علیک وعلی اہل بیت، فرمائے یہ تیرے لیے بھی برکتیں ہوں گی، تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکتیں ہوں گی۔ لہٰذا ایک معمول ہمیں یہ بھی بنانا چاہیے کہ ہم جب گھر میں جائیں تو جانے کے بعد اپنے اہلیہ کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، یا گھر میں جو اس وقت موجود ہے اس کو سلام کریں، حتیٰ کہ خالی گھر بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی مخلوق ہوتی، کوشش کی جائے کہ ہم اس میں سلام ضرور کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایسا فرد ہمارے ساتھ مل جاتا ہے جس کے عقائد مشکوک ہیں، اہل ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے، مجبوری ہے، تعلق ہے، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور وہ ہمیں سلام کر دیتا ہے، اب اس کا جواب دینا تو واجب ہے، یعنی عمومی جواب دینا واجب ہے، تو ہم اس کو انہی الفاظ میں جواب دیں گے، تو فرمایا کہ انہی الفاظ میں جواب دینا ضروری نہیں ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے سلامتی اس کے اوپر ہے۔ یہ ہے سلام کے چند احکام، چند الفاظ، چند فضائل، چند مناقب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں لفظ سلام کو عام کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی سلامتی والی بن جائے گی، یہ ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات، ہمارے مسائل، یہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا آج سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس حدیث پر پورے کا پورا عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔